وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد بندے پر سب سے بڑا، سب سے اہم حق جو ضروری اور واجب ہوتا ہے وہ والدین کا حق ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی ایک مقامات پر اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلے جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے. شروع سے پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا: وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ نے کہا ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے توحید کا عہد لیا اور توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عہد لیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم تمام کے تمام لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس آیت کے ضمن میں امام ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 3 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو دوسری آیت سے ملی ہوئی نازل ہوئی ہیں. جیسے نماز کی آیت، زکوٰۃ کی آیت. کوئی آدمی اگر زکوٰۃ دیتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو کہا کہ 3 آیات ایسی ہیں قرآن میں جو 3 آیات نزلت مقرونہ لا تقبل احد بدونها. 3 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، ملی ہوئی نازل ہوئی ہیں. ان میں سے لا تقبل احد بدونها، ایک آپ عمل کرتے ہیں پر دوسری چھوڑ دیتے ہیں
تو دونوں قبول نہیں کی جائے گی، یعنی دونوں اسی وقت قبول کی جائیں گی جب دونوں ایک ساتھ ادا کی جائے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور والدین کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، ان کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا اللہ رب العالمین کا جو حق اس نے ادا کیا وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ تو والدین کا معاملہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور ویسے بھی قرآن کی یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کے ساتھ جس حق کو مرج کیا ہے، ملایا ہے، وہ والدین کا حق ہے اور والدین کی بات ہے۔ کہیں دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، دوسری چیزیں، اور اللہ کے حکم میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں، نماز روزہ۔ اور دوسرے نمبر پہ جو حکم دیا وہ کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس لیے والدین کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے۔ قرآن کی تمام آیات اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلے میں بڑے ہی واضح ہیں، اور اس بات کا ڈر ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے لیکن والدین کے حقوق میں کوتاہی اور کمی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو کس قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، کس قدر وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ بہت بڑی بات ہے کہ والدین اگر کافر ہیں تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے آرام کا، تمام چیزوں کا خیال کریں، باوجود کہ آپ کے والدین کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ مدینہ تشریف لائیں اس وقت تک ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں، ان سے ملنے کے لیے وہ آئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دل میں خوف اور ڈر ہے اس بات کا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میری والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، مشرکہ اور کافرہ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم اپنے والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جائے گا۔ پھر کس قدر اچھا سلوک کیا جائے گا اگر والدین مسلمان ہوں اور اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہیں پہ بات ختم نہ ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، چونکہ معاملہ یہ ہے کہ آدمی جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، دماغ معوف ہو جاتا ہے، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس وقت بچوں کا تعلق والدین سے بہت ہی برا ہو جاتا ہے۔ جب تک بچے والدین کے مجبور ہوتے ہیں، والدین کے محتاج ہوتے ہیں، تب تک تو کچھ عزت کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بیکار ہو جاتے ہیں یا بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے تو پھر بچوں کی طرف سے والدین کے سلسلے میں کوتاہیاں، کمیاں اور بسا اوقات گالی گلوج اور ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بڑھاپے کا تذکرہ کیا اور کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف،
تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف ایک معمولی سا کلمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کوئی بات کہتے ہیں یا کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو آپ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ بڑا معمولی، یعنی مثال کے طور پر والدین نے آپ سے کچھ کہا اور آپ نے کہا وہ یہ ہماری زبان میں کیا وہ کہتے ہیں نا، اسی کو عربی کا ایک طریقے سے عربی کی نمائندگی یہ الفاظ کر رہا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کام کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے اور ہمیں پسند نہیں آتا ہے تو ہم اس کا ڈٹ کر کے انکار نہیں کرتے، کہتے وہ بس۔ اس سے بھی منع کیا جا رہا، فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور نہ ہی انہیں ڈانٹو ڈپٹو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، جیسے بچوں سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، ایسے بوڑھے والدین سے بھی غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ عام طور سے جس چیز سے روکا جائے وہی کام وہ کرتے ہیں تو دماغ پر بوجھل ہوتا ہے، پھر انسان کیا ہے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کھانا کھانے کے وقت کھانا گر گیا بستر پہ، یا اور اس طرح کی حرکتیں ہو گئی، کبھی اور زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے تو بستر پہ ہی پیشاب پہ کھانے کی حاجت ہو جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر بچوں کے لیے معاملہ کیا ہے بڑا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فلا تنہرہما، تو نے ڈانٹو ڈپٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، کتنی صفت بیان کی جا رہی، وقل لہما قولا کریما، بزرگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کرو۔ یعنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کی گفتگو اگر کسی سے کی جا سکتی ہے تو آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بچے نہیں، آپ کے سسرال کے لوگ نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں، آپ کے دوست اور یار نہیں، سب سے میٹھی گفتگو، سب سے عمدہ گفتگو، سب سے پیاری گفتگو اگر کسی سے کی جائے گی تو والدین سے کی جائے گی۔ اگر آپ بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے مٹھاس میں زیادتی کرتے ہیں، زیادہ ادب اور احترام سے گفتگو کرتے ہیں اور والدین سے گفتگو کرتے ہیں تو اس قدر مٹھاس نہیں ہے، اس قدر محبت نہیں ہے، تو آپ اپنے والدین کے حقوق میں کمی کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن اس سلسلے میں آپ سے باز پرس کی جائے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین گفتگو اگر کسی سے کی جائے گی، سب سے عمدہ گفتگو اگر کسی سے کی جائے گی تو والدین ہیں۔ اور اس کی مکمل وضاحت ہمارے علماء سلف صحابہ اور تابعین کرتے آئے ہیں، ان کی گفتگو کا معیار ان کے والدین کے ساتھ بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی عمدہ تھا۔ بڑے ہی مشہور تابعی ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء اس کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ سے گفتگو کرتے تھے کان یتضرع، تو پیروں کے اندر کپی طاری ہو جاتی تھی، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک وفد، ایک طبقہ، ایک جماعت امام ابن سیرین سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور انہوں نے دیکھا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کسی عورت سے گفتگو کر رہے ہیں تو پاؤں میں کپ کپی طاری ہے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے، محلے والوں سے پوچھا کہ کیا ابن سیرین کی طبیعت کچھ ناساز چل رہی ہے، کیا وہ بیمار چل رہے ہیں؟ کہا معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ سے گفتگو فرماتے ہیں تو پیروں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز ان کی والدہ کی آواز سے بھاری ہو جائے، کہیں ایسی کوئی آواز نہ ہو جائے، کہیں ایسے کوئی کلمات زبان سے نہ نکل جائیں جس سے والدہ کی حق میں کمی ہو جائے یا ان کو تکلیف پہنچ جائے اور دکھ ہو جائے۔ تو یہ انداز تھا والدہ سے گفتگو کرنے کا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین کے پیروں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور والدین کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے کہ کیسے وہ اپنے نوجوان بچوں سے گفتگو کریں، یہ خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور بچے ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ جہنم کو دعوت دے رہے ہیں، یہ جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جس دن یہ صورتحال آپ کے گھر میں پیدا ہو گئی کہ آپ کے والدین آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرے اور سہمے اور ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ اس دن آپ کا جہنم میں داخل ہونا یقینی ہو گیا ہے، اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کے روات میں سے، یعنی صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں محمد ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی متعلق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر۔ دیکھیے کہ کس طریقے سے والدین کے ساتھ برتاؤ کیا جانا چاہیے، کیسے گفتگو کی جانی چاہیے، اور وقل لہما قولا کریما، والدین سے کس قدر پیار و محبت سے گفتگو کی جاتی ہے، اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ محمد ابن عون رحمۃ اللہ علیہ امام صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے انہیں آواز لگائی، گھر کے اندر موجود تھے، ان کی والدہ نے انہیں آواز لگائی، بلایا، نادت امہ، ان کی ماں نے انہیں بلایا، جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آنے والا، میں کسی کام میں مشغول ہوں، میں کہیں جا رہا ہوں، ایسا نہیں کہا۔ ماں نے آواز لگائی، بیٹا ادھر آؤ، جواب میں انہوں نے کہا ہاں ماں میں آتا ہوں۔ یہ آواز ان کی ماں کی آواز سے تیز ہو گئی، اونچی ہو گئی، نادتہ امہ فرفع صوتہ صوتہا، انہوں نے جواب میں کہا ہاں ماں میں آتا ہوں۔ یہ آواز ان کی ماں کی آواز سے بھاری ہو گئی، فآتق رقبتین، بڑا احساس ہوا کہ بہت گناہ کا کام ہو گیا ہے، کیسے اس کی معافی ہوگی، میری ماں نے آواز لگائی، میری ماں کی آواز سے میری آواز اونچی ہو گئی۔ فآتق رقبتین، انہوں نے 2 غلام جو ان کے ہاں موجود تھے اس گناہ کے ازالے کے لیے اللہ کے لیے آزاد کر دیا تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جھکاؤ کے انداز میں گفتگو کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح کہتے ہیں بازو کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے جو ہوتے ہیں اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی تواضع کو، اپنی انکساری کو، اپنی رحمت کو، اپنے مروت کو، اپنی تمام چیزوں کو اپنے والدین کے لیے سرنڈر کر دو، جھکا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مکمل طریقے سے اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کر دو۔ یہ آسان سا معنی آپ سمجھ لیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیو، ساتھیو، عزیزو، والدین کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر چند آیات اور احادیث آپ کے سامنے بھی پیش کی جائیں گی، وہاں سے آپ کو احساس ہوگا کہ والدین کی اطاعت کرنا یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو بہت زیادہ نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں دونوں میں روایت مروی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے۔ آج تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی جانتا بھی ہے کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے پسند ہے۔ صحابہ آ کر کے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کی قربت مل جائے۔ تو بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی پہ رکے نہیں، شوق اور جذبہ آگے بڑھتا ہے، کہتے ثم قلت ای یا رسول اللہ، پھر میں نے سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ قلت ثم ای یا رسول اللہ، پھر میں نے سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین علی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، اچھے برتاؤ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اچھا اور افضل عمل قرار دیا۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ آدمی والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، بایعک علی الہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ،
میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے اپنا ملک اور اپنا وطن چھوڑنے کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بڑا نیک عمل لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے پوچھا کہ کیا الک والدان، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ ہیں۔ تو کہا کہ اتبتغی من اجر اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین سے اجر چاہتے ہو؟ کیا جہاد کر کے اور اللہ کے لیے ہجرت کر کے تم اللہ رب العالمین سے اجر چاہتے ہو، ثواب کی امید چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نفل جہاد ہو، اگر فرض عین نہ ہو تو والدین کی پرمیشن اور اجازت ضروری ہے۔ اگر والدین اجازت دیتے ہیں کہ آپ جہاد میں جاؤ تو آپ جہاد میں جائیں گے، وگرنہ جہاد میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، ورنہ آپ جہاد میں شریک ہو ہی نہیں سکتے اگر جہاد نفلی ہو، فرض عین نہ ہو۔ تو باقی ساری چیزیں تو بہت ہلکی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی سفر کرنا چاہتا ہے اور سفر لمبا ہے اور خاص طور سے اگر پرخطر ہے تو والدین کی اجازت ضروری ہے، اگرچہ کاروبار کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو۔ اگر والدین اجازت دیتے ہیں تب آپ سفر جاری رکھیں گے، اگر والدین اجازت نہیں دیتے ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اور یہ مت سوچئے کہ یہ اجازت شادی سے پہلے ہی ضروری ہے، اگر آپ پوتی پوتا والے بھی ہو گئے اور آپ کے والدین زندہ ہیں تب بھی ضروری ہے۔ کسی بھی وقت آپ والدین کی اجازت کے بغیر کوئی لمبا سفر، پرخطر سفر آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میں اگر شرکت نہیں کر سکتے تو باقی کاروبار وغیرہ تو چھوٹی چیز ہے۔ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل عمل ہے اگر جہاد نفل ہو، اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا آپ کو مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، تب بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، یعنی اگر والدین خوش ہیں تب اللہ خوش ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، یعنی اگر والدین خوش ہیں، بس اوقات لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن والدین کو خوش نہیں رکھتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اللہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے۔ اور اگر والدین خوش ہیں آپ کے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی آپ سے خوش اور راضی ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے روزیوں کے اندر زیادتی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں یہ دو نعمتیں ایسی نعمت ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مرے نہ، اس کی عمر کیا ہو؟ لمبی ہو اور مالدار ہو جائے، مالدار ہو جائے، یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ آئیے مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ وان یزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال کے اندر زیادتی ہو جائے، اس کی رزق کے اندر برکت ہو جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں برکت ہو جائے، زیادتی ہو جائے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی فرما برداری کرنے سے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے مال میں بھی زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں بھی کیا ہے؟ زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے بڑے سے بڑا گناہ بھی دھل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کے آدمی دن بھر کیا گناہ کرتا رہتا ہے، اس دور میں خاص طور سے صبح نکلا ہے شام میں آیا، اللہ جانے، وہی اللہ ہی بہتر جانتا کتنے گناہ اس سے ہوئے۔ اس دور کے اندر خاص طور سے گناہ سے بچنے کا کوئی رجحان نہیں، کوئی مزاج نہیں ہے، آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے گناہوں کے ماحول میں
گناہوں کو ایریز کرنے والی، مٹانے والی کیا چیز ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس پہ دھیان دے، نیکیوں کا کام کرے تاکہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال انی اذنبت ذنبا کبیرا، اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ ہوا ہے، کہا الک والدان او حی والدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے لیے خالہ ہے؟ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی نے اپنے گناہ کی بات بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی طرف ریفر کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ والدین تو زندہ نہیں ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ خالہ ماں کی سگی بہن کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں، خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ اسی طریقے سے عطا ابن یسار الہلالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو قتل کر دیا، ایک آدمی نے ایک عورت کو قتل کر دیا۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور وہ آدمی سیدنا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا کہ مجھ سے قتل ہو گیا، کیا میری توبہ ہے؟ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، چلا گیا وہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے تو ان سے یہ کہا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، کیا میری لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کیوں پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ دوبارہ آیا سمجھنے کے لیے کہ آخر آپ نے یہ سوال کیوں کیا، یہ کیوں پوچھا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے کہ نہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ من مر الباردہ، میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں جانتا ہوں جو اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہو اور اللہ کے قریب کرنے والا ہو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے۔ یعنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو عمل ہے، میرے اپنے علم میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا عمل اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی کیا ہے، والدین کی خدمت کرنے سے کیا ہے، محو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دور میں آدمی مصیبتوں میں مبتلا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، گھر سے نکلا گاڑیوں کا اور بہت سارے خطرات کا معاملہ ہوتا ہے، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو والدین کی خدمت کرنے سے اور ان کی اطاعت کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اب صرف اشارہ کر رہا ہوں چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا۔ والدین کی خدمت کرنے سے، ان کی اطاعت کرنے سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم ہمیشہ ٹریولنگ کرتے ہیں، جرنی پہ رہتے ہیں، باہر نکلتے رہتے ہیں، خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ مصیبتیں بلائیں ٹل جائیں۔ دلیل کیا ہے؟ بڑی مشہور روایت ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور ایک غار کے نیچے ہو گئے اور غار کا منہ کیا ہے، بند ہو گیا۔ اب نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تو ہر شخص نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور ہر آدمی نے پیش کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ
حد درجہ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ میں سب سے پہلے جب وہ اپنے کام سے لوٹتا اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا، پھر اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں واپس آیا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے، لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ پلاؤں، اور میں کھانے کا پیالہ اور برتن لے ہوئے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا۔ انہیں جگانا بھی بہتر نہ سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل ہوگا، انہیں پریشانی اور تکلیف ہوگی۔ میں دودھ کا پیالہ لیے اور کھانے کا پیالہ لیے ان کے سامنے کھڑا رہا حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ پوری رات میں ایسے کھڑا رہا اپنے والدین کی خدمت کے لیے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے کہ جس وقت بیدار ہوں گے میں انہیں کھلا دوں گا۔ لیکن میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں اور پلاؤں۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے لیے محبوب ہو اور تو اس عمل سے راضی ہو تو اس چٹان کے منہ کو ہٹا دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ چٹان کا منہ کیا ہے؟ ہٹ گیا، جس سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے مصیبتیں اور پریشانیاں اور بلائیں بھی کیا ہے؟ ٹل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر آدمی دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ جنت کس کی طرف نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا جو مسلمان ہو اور یہ نہ چاہے عمل اچھا ہو یا نہ ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ پر جنت کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ کون سا راستہ ہے جو جنت میں لے جاتا ہے، کون سا راستہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے، یہ راستے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ کچھ راستے تو ایسے ہیں جو بڑی آسانی سے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان راستوں میں سے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا، ان راستوں میں سے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا یہ بڑا ہی قیمتی راستہ ہے۔ ایک صحابی، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، جاہمہ السلمی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ کروں کہ میں غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیے کتنا اچھا عمل ہے، کس قدر بہترین عمل ہے، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ الک ام، کیا تمہاری ماں ہیں؟ دیکھیے آپ ملانے کی کوشش کیجئے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں، صحابی رسول جاہمہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوں، مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا ایسا نہیں کہ ایسا ہے کہ ابھی تم مت جاؤ، ایسا ہے، یہ کچھ نہیں کہا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہاری والدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جاؤ اپنی ماں سے چمٹ جاؤ، ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں گردن کٹا کر کے بندہ جنت چاہتا ہے، جنت کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے، تو وہی جنت ماں باپ کے سامنے سرنڈر کر دینے سے اور ان کے سامنے جھک جانے سے جنت کیا ہے؟ مل جاتی ہے۔ تو جنت وہاں سر کٹا کے ملتی ہے اور والدین کے سامنے سر جھکا کے ملتی ہے، مطلب ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اور ان کی فرما برداری اور اطاعت اور حسن سلوک کر کے ملتی ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنے سے جنت کا راستہ کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کس درجے کا معاملہ ہے؟ یعنی آدمی کے پاس اس کی بیوی بھی ہوتی ہیں، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو سوال اس بات کا ہے کہ سب سے پہلے وہ کس کے ساتھ حسن سلوک کرے، سب سے پہلے کس کا دھیان رکھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ سوال کیا، پھر آپ نے یہی کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد۔ اور مسلم وغیرہ کی روایت میں اور دیگر روایت میں ثم ادناک ادناک، پھر ماں باپ سے جو قریبی رشتہ دار ہوں پھر ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ مناسب
اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں کا نمبر اور درجہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دور میں خاص طور سے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ماں باپ کو بچے دیتے ہی نہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ضرورت مند ہوتے ہیں اور پھر کسی طریقے سے بچوں سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات ہوگی کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ماں باپ کو اپنی ضرورتوں کے لیے ہمارے سامنے زبان کھولنی پڑے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اور یہاں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میرا ہی مال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماں باپ کی ضرورتوں کو بغیر کسی تردد کے حد درجہ اور بہترین انداز میں مکمل کرنے کی اور پوری کرنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے باپ کے متعلق کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے اور اولاد ہیں، اور میرے والد میرا مال چاہتے ہیں، میرے والد میرا مال چاہتے ہیں۔ گویا کہ اس شخص کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ میرے والد میرے مال میں سے کچھ حصہ لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر جواب دیا، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب تمہارے والدین کا ہے، تمہارے باپ کا ہے۔ تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ میرے باپ مجھ سے مال چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم، صرف تمہارا مال ہی نہیں، تم اور تمہارا مال سب تمہارے والد کا ہے، اور ان کا پورا حق ہے جس قدر وہ چاہیں اس سے لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، انسان کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو وہ محنت کر کے کماتا ہے، سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو محنت کر کے کماتا۔ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں تمہاری اپنی کمائی ہیں۔ اس لیے ماں باپ جس قدر انہیں ضرورت ہو اپنے بچوں کے مال میں سے بغیر کسی تردد اور اجازت کے لے سکتے ہیں، بغیر کسی تردد اور اجازت کے، اپنی ضرورت کے حساب سے۔ شیخ البانی وغیرہ نے اس پہ لمبی گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ تمام احادیث کو اکٹھا کر کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضرورت جو ہے وہ بغیر اجازت کے لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دکان میں گئے اور جو کچھ سمجھ میں آیا سب لے کر کے جس کو چاہا دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بچے فقیر اور غریب ہو جائیں، نہیں، اپنی ضرورت کا جس حد تک چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اب آئیے چند ان احادیث پر ہم روشنی ڈالتے ہیں جس سے، اچھا یہ بات بھی، ایک آدھ بات اور بھی یاد رکھیں کہ والدین کی اطاعت میں اس قدر مبالغہ ہے کہ اگر ان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے، ان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ اور بڑی ساری دلیلیں ہیں، جن دلیلوں میں سے ایک دلیل سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، یا ابتی، اے میرے والد، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اسے کر گزری، جس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر اللہ کے راہ میں اور حق اور بھلائی کے لیے والدین آپ کی جان کا مطالبہ بھی کریں تو اس کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا اس قدر معاملہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر روایت نقل کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو اس سے سوال کیا یہ کون ہے، تو کہا میرے والد ہیں، میرے والد ہیں۔ تو کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لا تدعو باسمہ، کبھی بھی اپنے والد کو ان کے نام سے مت پکارنا، کبھی بھی اپنے والد کو ان کے نام سے مت پکارنا، ولا تجلس قبلہ، اور کبھی بھی ان سے پہلے مت بیٹھنا، ولا تمشی امامہ، اور ان کے آگے مت چلنا۔ یہ سب گستاخی ہے کہ اگر باپ بیٹے دونوں ساتھ میں چل رہا ہو اور بیٹا آگے چل رہا ہو، یہ گستاخی ہے۔ کہیں بیٹھنے کی جگہ اور کرسیاں لگی ہوں، بیٹا باپ سے پہلے بیٹھ جائے، یہ بھی گستاخی ہے۔ یہ سب حق تلفی ہے والدین کی، تو ایسا جائز اور درست نہیں ہے، الا یہ کہ اگر چل رہا ہو اور خطرے کا معاملہ ہو، کوئی خطرناک اور پرخطر جگہ ہو،
تو ایسی صورتحال میں بیٹا آگے آ جائے گا تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو پہلے بیٹے کو اور باپ اس سے محفوظ ہو جائے، ورنہ نارمل حالات میں بیٹا باپ کے پیچھے ہی چلے گا، ماں باپ کے پیچھے ہی چلے گا۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جیسے شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ توحید سب سے بہترین عمل ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بھی بیان کی کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس سے آگاہ نہ کروں، اس سے آگاہ نہ کروں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی آدمی نافرمانی کرے، والدین کی آدمی نافرمانی کرے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا ان کی خدمت نہیں کرتے بڑھاپے کی حالت میں، ایسے لوگوں کا جہنم میں جانا یقینی ہے اور جنت سے محرومی یقینی ہے۔ آئیے چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری کی، بس تیزی، صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف رجل، رغم انف رجل، رغم انف رجل، آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ عرب میں یہ کہا جاتا تھا کسی کو اگر تباہی اور بربادی کے لیے کہا جائے تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ وہ آدمی برباد ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کس کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس آدمی کے لیے من ادرک والدیہ او احدہما عند الکبر، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا فلم يدخل الجنہ، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ اور مشہور روایت جو آپ نے بار بار سنی ہے، مالک ابن حویرث سے بھی مروی ہے، عمار ابن یاسر سے بھی مروی ہے، اور دیگر صحابہ سے مروی، ابن حبان میں، مصدرک حاکم میں حسن درجے کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کیا کہا تھا؟ تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین آمین کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو ان میں سے جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، درس سے فارغ ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے ایسا عمل کیا جو آپ اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ من ادرک والدیہ او احدہما عند الکبر، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا فلم يدخل الجنہ، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا، فابعدہ اللہ، تو اللہ ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ایسے لوگوں کے متعلق جنہوں نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بد دعا سیدنا جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان مبارک سے امت کے لیے صرف رحمت اور شفقت کی دعا نکلتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں فقلت آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل کی اس بد دعا پر میں نے آمین کہہ دیا، اور آمین کا مطلب سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ یعنی بد دعا سید الملائکہ جبریل علیہ السلام نے کی اور اس بد دعا کو ویریفائی کر دیا، مصدق کر دیا ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی ایسے بندے کی تباہی یقینی ہے جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاتا ہے پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ 3 طرح کے افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا۔ دونوں الگ الگ روایات ملا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 3 طرح کے افراد ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اور 3 طرح کے افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان افراد میں جن کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے قیامت کے دن، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں داخل
نہیں ہوں گے۔ تو اس قدر میرے بھائیو ساتھیو اور عزیزو عظیم معاملہ ہے والدین کا، یعنی والدین جب تک زندہ ہیں تو آپ یہ سمجھ لیے کہ آپ کے پاس نیکیوں کی کرنسی ہے۔ جنت میں داخلے کا اور جنت میں داخل ہونے کا بہت ہی اہم ذریعہ موجود ہے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے والدین آپ کے پاس موجود ہیں، تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے اور رب کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دور میں والدین کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، یا والدین جو آج نوجوانوں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، کس قدر معاشرے کے اندر گراوٹ ہے اخلاقی، اور والدین کس قدر لوگوں کے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں، اس کا اندازہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے کئی ایک ہوتے ہیں تو کوئی بچہ ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس جگہ نہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس کھلانے پلانے کا انتظام نہیں، وہ کہتا ہے میرے یہاں یہ دقت ہے، اور کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی بوجھ ہو جاتے ہیں ماں باپ بچوں کے لیے۔ اتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنے سارے بچے مل کر کے ایک ماں باپ کو ان کے لیے رکھنا کیا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، جس اکیلے ماں باپ نے پورے کے پورے بچوں کی پرورش و پرداخت کی ہوتی ہے۔ تو اس قدر معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر گراوٹ پیدا ہو چکی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پلایا دودھ کی صورت میں جسمانے لہو اپنا، وہی ماں تو بڑھاپے میں کئی بیٹوں پہ بھاری ہے۔ اکیلے ایک ماں 10 بچوں کو، 11 بچوں کو، 12 بچوں کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پرورش و پرداخت کرتی ہے، اور پھر جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور بچے جوان ہو جاتے ہیں تو 10 اور 11 مل کر کے اس اکیلی ماں کو، اکیلے باپ کو کی پرورش و پرداخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیو ساتھیو عزیزو، آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے نعمت اور رحمت ہیں۔ ان کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ روا ہے، جاری و ساری رہتا، اور یہ کہ ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ، والدین کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ اور جب تک والدین زندہ ہیں آپ اپنے لیے نعمت سمجھیے۔ وہ ایسی نعمت ہے جس کا دو نہیں ہے، یعنی جو ایک مرتبہ ختم ہو گئی تو دوبارہ مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے جب تک ملی ہوئی ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی کوشش کیجیے۔ علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، اسلامی شاعر گزرے ہیں۔ ان کی والدہ کی بھی وفات بچپن میں ہو گئی تھی۔ جب بڑے ہوئے اور شعر و شاعری کہنا شروع کیا اور پختگی کی عمر کو پہنچے تو ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، تو بڑے ہی پیارے بات انہوں نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہی تھی۔ شاعر تو تھے ہی، انہوں نے کہا تھا کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کو رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کو رہی۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ ماں باپ کو کب خوشی ہوتی ہے؟ جب بچے خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو کب آرام ملتا ہے؟ جب بچے آرام میں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو کب تکلیف ملتی ہے؟ جب بچے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کو رہی، اے ماں تو نے مجھے چلنا پھرنا بولنا اٹھنا سب کچھ سکھایا۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کو رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ یہ ماں کے لیے کہا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ مت ہو خفا ان سے کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ تو یعنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ چند باتیں اللہ کی توفیق سے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہوں گی، اور جن لوگوں کے والدین ابھی باحیات ہیں وہ ہر حال میں ان کو خوش کرنے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں انہیں چاہیے کہ نیکیوں کے اندر سبقت کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کیونکہ آپ کے نیک اعمال کا ثواب آپ کے والدین کو سب کچھ ملنے والا ہے۔ ان کے لیے استغفار کریں، بخشش کریں، اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس سے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے والدین نے کوئی بہترین ٹارگٹ بنایا تھا، کسی بڑے پروجیکٹ پہ اور اچھے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، تو آپ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان کے ذمے قرض وغیرہ ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، یا ان کا کوئی ادھورا کام ہے تو اسے مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طریقے سے آپ اپنے والدین کے ساتھ وفات کے بعد بھی حسن
حسن سلوک کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی گستاخی، نافرمانی، گناہ جو ان کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں اسے محفوظ رکھ۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔